السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زینت سجاد۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا کانڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق این پی اے احمد نواز خان نوانی نے فاروق آباد کے رہائشیوں کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ گیس پائپ لائن کی کھدائی کا شروع۔ نوانی گروپ کے رب نواز خان، ملک دین محمد سلفی، مسلم لیگ نون کے چودھری زاہد کمبو نے دیگر شخصیات کے ہمراہ پائپ لائن کھدائی کا افتتاح کیا۔ یاد رہے کہ شہر میں گیس پائپ لائن کے منصوبے میں فاروق آباد دریا کانڈ شامل نہیں تھا، جس پر اہل علاقہ ایم پی اے احمد نواز خان نوانی سے مطالبہ کر رہے تھے۔ ایم پی اے نے فاروق آباد کو گیس پائپ لائن بچانے کے منصوبے میں شامل کرایا۔ محکمہ نے گیس پائپ فراہم کیے، اب باضابطہ کھدائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اہل آبادی فاروق آباد نے ایم پی اے احمد نواز خان نوانی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا کانڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق چینی چور اور آئی پی پیز نواز شریف کے بینظیر آصف زرداری عمران خان کے بعد مریم اور بلاول کی چھتریوں کے نیچے ہیں۔ بدعنوان سیاستدانوں کی تصویریں شہر کے چوک چوراہوں میں لٹکائی جائیں، ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر ڈاکٹر طارق سلیم نے کیا۔ ڈاکٹر طارق سلیم دریا کانڈ کے مقامی نجی ہال میں منعقدہ ممبرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ کنونشن سے جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عبدالوہاب خان، نیازی بکھر کے ضلعی امیر سید افتخار حسین شاہ، دریا کانڈ کے تحصیل امیر نوید احسن نیاز اور دریا کانڈ شہر کے امیر رستم علی ساکی نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ ہر جگہ عوام کی خدمتگار رہی ہے۔ کے پی کے سیلاب میں گنڈا پور تیسرے دن متاثرین کے پاس پہنچے، جبکہ جماعت اسلامی اور خدمت کے لوگ پہلے لمحے سے ایمبولینس اور ہسپتال لے کر پہلے دن سے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر طارق سلیم نے ممبر کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ممبر سازی کے پہلے مرحلے میں 18 لاکھ جماعت اسلامی کے ممبر بنے، جبکہ اب جماعت اسلامی محلوں کی بنیاد پر عوامی کمیٹیاں قائم کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی یہی کمیٹیاں روایتی سیاست کے مقابل آئیں گی۔ روایتی جاگیردار سیاستدان نے عام آدمی کو تھانہ کچہری اور دیگر سرکاری محکموں کے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، جبکہ جماعت اسلامی مسجد درگاہوں جانگاہوں سے نکل کر پاکستان میں اسلام کا سیاسی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف، بینظیر زرداری عمران خان نے بدعنوان سیاستدانوں کو چھتری فراہم کی اور اب چینی چور اور آئی پی پیز بلاول اور مریم کی پناہ گاہوں میں ہیں۔ مقررین نے کہا کہ عوام ٹھگوں اور چوروں کو ووٹ ڈال کر ملک میں تبدیلی اور بہتری کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کو غلام اور الزام نہیں ہے، عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا کانڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق انجمن غلامان مصطفیٰ تحصیل دریا کانڈ کے زیر اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کا انعقاد میونسپل کمیٹی ہال دریا کانڈ میں کیا گیا، جس میں علماء کرام، مشائخ و عزائم، اکابرین، ممبران امن کمیٹی، تاجران اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے اسسٹنٹ کمشنر دریا کانڈ حمزہ ندیم، ایس ڈی پی او سرکل کوئز دریا کانڈ ساجد محمود سہل، ڈپٹی ممبر امن کور کمیٹی زبیر محمود مغل، ڈسٹرکٹ ممبر امن کمیٹی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران ملک نذیر احمد کمیٹا، ڈسٹرکٹ ممبر امن کمیٹی ملک صفدر حسین عاصم، مولانا صفدر واگوارہ، معروف دینی اسکالر علامہ نظام الدین قادری، صدر انجمن غلامان مصطفیٰ ڈاکٹر محمد اسلم خان، سرپرست علامہ امیر نظامی نے خطاب کیا۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض معروف عالم دین مولانا رانا سلیم مرتضیٰ نے سر انجام دیے۔ تلاوت حافظ ساجد نعت رسول مقبول کا شرف طارق خان نیازی نے حاصل کیا۔ مقررین نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے دور جہالت کا خاتمہ ہوا، ایک روشن اور جگمگاتا دور شروع ہوا۔ روت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات فلاح کے لیے ہیں۔ آج عاشقان رسول خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی یہ ہمیں ان کے خوبصورت کردار، سچائی، صبر اور سماجی اصلاحات کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام دنیا والوں کے لیے رحمت، اور یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت، جانداروں اور کائنات کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے تاکہ دنیا میں امن، محبت اور ہدایت لائیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना जो हर मुसलमान के लिए रहनुमाई और अमल की ज़मानत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जो अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे, इसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। नबी के अखलाक, सब्र, रहमत और हुस्न सलूक हमारे लिए कामिल मिसाल है। मेहरबानी, हमदर्दी, इंसाफ और दूसरों की मदद करना, चाहे वो किसी भी मजहब, नस्ल या जुबान से हो। इस्लाम में इंसानियत को बहुत अहमियत दी जाती है। हर इंसान को इज्जत, एहतराम और बराबरी का हक हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहा गया कि एक की जान को बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुसलमान को किसी भी तकलीफ देने से रोका है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान और शौकत से मनाएंगे। के साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं। दरिया खान से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान हमजा नदीम, एसडीपीओ सर्कल पुलिस साजिद महमूद सोल की ज़ेरे सदारत म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा तहसील मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जुलूसों के मुंतज़म मेंबरान अमन कमेटी ताजरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सुलेमान अरशद, सीनियर ऑफिसर मलिक अनवर इकबाल ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने जुलूसों के दौरान और 12 रबीउल अव्वल को मुकम्मल सफाई सुथराई कराने की यकीन दहानी कराई। शहर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से परचम चरागा और तमाम चौकों पर लाइटिंग कराई जाएगी। डीएसपी साजिद महमूद सोल ने कहा कि पूरे सर्कल दरिया खान में पुलिस सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। मार्शल बरादर जुलूसों के मुंतज़मीन, मिलादुन नबी के तमाम प्रोग्रामों, महफिल और मरकजी जुलूसों के मुंतज़मीन हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी न करें, मुस्लकी हम आहंगी को बरकरार रखें, इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नजर रखें। सदर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा डॉक्टर मोहम्मद असलम ने यकीन दहानी कराई कि हम हुकूमती SOPs का ख्याल रखेंगे। मेंबरान अमन कमेटी ने कहा कि इंशाअल्लाह हम अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा दरिया खान के शाना बशाना साथ हैं। तमाम मेंबरान मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूसों के हमरा होंगे। ताजरान रहनुमाओं ने कहा कि ताजर बरादरी हर तरह का अपना ताउन यकीनी बनाएंगे। इजलास में तय पाया गया कि 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के रोड्स समेत पूरे शहर को साफ सुथरा रखा जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल रहेगी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.asia41.tv विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।